السلام علیکم دوستو، میں ہوں عمر اور آپ دیکھ رہے ہیں نالج اسٹوڈیو۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم جانیں گے کہ نوح انسانی کا پہلا قاتل کون تھا اور پہلا مقتول کون تھا۔ جب حابیل کی قربانی قبول ہو گئی اور قابیل کی قربانی قبول نہ کی گئی، تب یہ دونوں بھائی اپنے باپ حضرت آدم علیہ السلام کے پاس پہنچے اور حضرت آدم علیہ السلام نے فرمایا کہ حابیل کی شادی قابیل کی بہن اکلیمہ سے ہی ہوگی۔ اس فیصلے پر قابیل بہت غضبناک ہوا، زبان سے تو کچھ نہ بولا پر دل ہی دل میں اپنے بھائی کو قتل کرنے کا فیصلہ کر چکا تھا۔ اللہ تعالیٰ کی راہ میں اس قربانی کی قبولیت کے بعد اس کی اپنے بھائی حابیل سے تلخ کلامی بھی ہوئی اور اس نے بولا کہ وہ اسے قتل کر دے گا۔ یہ واقعہ قرآن پاک میں کچھ اس طرح ذکر ہوا ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کے دونوں بیٹوں کا حال بھی ان کو بتا دو۔ جب دونوں نے اللہ تعالیٰ کی راہ میں نذرانہ پیش کیا اور ہم نے دونوں میں سے ایک کا نذرانہ قبول کر لیا تو دوسرا اس قبولیت پر غضبناک ہوا اور اپنے ہی بھائی کو قتل کرنے کی دھمکی دے ڈالی، جس پر حابیل نے بولا کہ اللہ تعالیٰ تقوی اور پرہیزگاروں کا عمل قبول کرتا ہے۔ اگر تو مجھ پر میرے قتل کی نیت سے حملہ آور ہوگا تو میں تجھ پر جواباً حملہ نہیں کروں گا۔ میں تو اللہ تعالیٰ سے ڈرتا ہوں اور میں تو چاہتا ہوں کہ تو اپنے گناہوں کے ساتھ ساتھ میرے قتل کا گناہ بھی اپنے سر پر رکھ کے دوزخ میں داخل ہو جائے۔ بے شک ظلم کرنے والوں کا یہی بدلہ ہے۔ قابیل سخت اور غضبناک طبیعت کا مالک تھا اور حابیل نرم دل کا حامل تھا۔ جیسے ہی حابیل کی قربانی قبول ہوئی، قابیل تب ہی سے اپنے بھائی کے قتل کا ارادہ کر چکا تھا۔ ایک اندھیری رات میں جب حابیل اپنی بکریوں کے پاس سو رہا تھا، تب قابیل اس کے پاس آیا اور سوچنے لگا کہ وہ حابیل کو کیسے قتل کرے۔ تب شیطان آیا اور اس نے اس جگہ موجود ایک سانپ کے سر پر پتھر مار کر اس سانپ کو ہلاک کر ڈالا، تو لہٰذا قابیل نے بھی ایسا ہی کیا۔ اس نے پاس موجود ایک پتھر اٹھایا اور اپنے بھائی حابیل کے سر پر دے مارا اور اس کو ہلاک کر دیا۔ اس طرح قابیل وہ پہلا ظالم انسان تھا جس نے اس زمین پر ایک ناحق قتل کیا، اس زمین کو اپنے بھائی کے خون سے رنگ دیا۔ قتل تو وہ کر چکا تھا پر آگے کچھ نہیں جانتا تھا کہ اب وہ اپنے بھائی کی لاش کا کیا کرے۔ حابیل کے قتل کا ذکر بھی قرآن پاک میں کچھ اس طرح موجود ہے کہ پس قابیل اس کے نفس نے اسے اپنے بھائی کے قتل پر آمادہ کیا اور قابیل نے اپنے بھائی کو ناحق قتل کیا اور اس طرح وہ خسارہ اٹھانے والوں میں سے ہو گیا۔ اس کے بعد وہ اللہ ہی تھا جس نے قابیل کے پاس ایک کوا بھیجا جو زمین میں گڑھا کھود رہا تھا، اور پھر ہم نے دکھایا کہ وہ کس طرح اپنے بھائی حابیل کی لاش کو چھپا سکتا ہے۔ پھر دل ہی دل میں سوچ کر بڑا ہی شرمندہ ہوا کہ میں اتنا ہی گیا گزرا تھا کہ اس کوے کی طرح اپنے بھائی کو اس زمین میں دفنا دیتا۔ اس سوچ کے آنے پر بہت ہی شرمندہ اور پشیماں ہوا۔ دوستو، جس وقت قابیل نے اپنے بھائی حابیل کا قتل کیا، اس وقت تک حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد میں سے کوئی بھی فوت نہیں ہوا تھا۔ قابیل نے قتل تو کر دیا تھا پر وہ اب یہ نہیں جانتا تھا کہ وہ اپنے بھائی کی لاش کا کیا کرے، اس لیے اس نے اپنے بھائی کی لاش کو اپنے کمر پر اٹھایا اور گھومنے لگا۔ پھر اللہ تعالیٰ کے حکم سے دو کوے ظاہر ہوئے، ایک کوے نے دوسرے کوے کو زمین میں گڑھا کھود کر دفن کر دیا۔ اس طرح قابیل کو پتہ چلا کہ وہ اپنے بھائی کی لاش کا کیا کرے۔ پھر اسی طرح اس نے بھی گڑھا کھودا اور اپنے بھائی حابیل کو اس گڑھے میں دفن کر دیا۔ دوستو، احادیث میں ملتا ہے کہ اس زمین پر جب بھی کوئی ناحق قتل ہوتا ہے تو اس قتل کا گناہ قابیل کے حصے میں بھی لکھ دیا جاتا ہے، کیونکہ یہ طریقہ قابیل نے ایجاد کیا، اس لیے ہر قاتل کو تو اس کا پورا گناہ ملتا ہے، اور ساتھ ہی ساتھ کیونکہ یہ طریقہ قابیل نے ایجاد کیا تھا اس لیے اس قتل کا کچھ حصہ گناہ کی صورت میں قابیل کے حصے میں بھی لکھ دیا جاتا ہے۔ دوستو، ان سب معاملات کے بعد قابیل اپنے باپ حضرت آدم علیہ السلام کو ملے بغیر ہی بیوی کو لے کر دور نرم زمین کے پاس جا کر آباد ہو گیا، کیونکہ حضرت آدم علیہ السلام کی جھونپڑی پہاڑوں کے پاس تھی، اس لیے وہ آپ سے بہت دور نرم زمین کے پاس جا کر آباد ہو گیا۔ دوستو، اگر آپ اپنے نالج میں اضافہ کرنا چاہتے ہیں تو میرے اس چینل کو سبسکرائب کر دیں،
ویڈیو کو لائک کر دیں اور دوستوں کے ساتھ شیئر کر دیں۔ دوبارہ ملاقات ہوگی ایک نئی اور انفارمیٹیو ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔